بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ النبی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم عن صوم الاثنین قال فیہ فلدت وفیہ انزل علش، رواہ مسلم او کما قال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا تو بعد تشریف فرما سادات کرام، علماء سی وقار، قراء و حفاظ کرام، چک نمبر 387 الف اور دائیں بائیں تو تشریف فرما مؤسس مکرم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی دی جامع مسجد انوار مدینہ دے اندر اہلیان علاقہ و اہلیان چک 387 دا سالانہ اجتماع اور جلسہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، اس دے اندر آپ تمامی تشریف فرما بزرگاں اور نوجواناں دی تشریف آوری، محترم برادرم سید محمد انصر شاہ صاحب بخاری دے حکم دی تعمیل وچ اور محترم قاری محمد اعجاز گراہ دی وساطت نال بندہ احکر دی شرکت اور حاضری کو اہلیان 387 دے خرچ کردہ جمی رزق حلال کو محفل دے انعقاد کو دعوت و خیرات کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا واسطے قبول اور منصور فرماوے۔ جنہاں نے اہتمام انتظام بنائے اللہ تعالی برکات کثیرہ اور جزائے خیر انہاں کو عطا فرماوے۔ اساں سارے کو اسارے توارے خاندان کو جمی جمل جہان کو اللہ زندگی اسلام تے خاتمہ اتے ایمان دے، صدقے نبی آخر الزمان دے اللہ نصیب فرماوے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ لبنان دے، برما دے، مقبوضہ کشمیر دے، رفح دے، فلسطین دے اور غزہ دے اسادے توارے مظلوم کلمہ گو بھیراویں کو، سارے بھیڑی کو، سارے ماواں کو، سبیان المسلمین کو، حماس دے جریر
بہادر غازیان مجاہدین کو اللہ فتح مبین، نصرت عظیمہ، کفار کو شکست، اہل اسلام کو غلبہ قاہرہ عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے 11ویں سپارے دے 11ویں رکوع سورۃ یونس رکوع 6ویں آیت نمبر 58 دے اندر ارشاد فرمائے، قل فرما دیجئے محبوب، بے فضل اللہ، اللہ کے فضل کے سبب، وبرحمتہ، اور بوجہ اس کی رحمت کے، فبذالک فلیفرحوا، چاہیے انہیں کہ وہ خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، اہل ایمان کا اظہار مسرت اور فرحت کرنا یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جس کو وہ شب و روز جمع کیا کرتے ہیں۔ اسادی بولی سریکی دے اندر اس پیاری آیت دا معنی اے بڑھندے، قل محبوب تساں آکھ دیو، محبوب تساں آکھو، آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں۔ سادی بولے چھ لفظ قل قرآن جس مقام تے بھی آسا، چاہے قل اوحی الی انہ استمع نفر، یا قل یا ایہا الکافرون، یا قل هو اللہ احد، یا قل اعوذ برب الفلق، یا قل اعوذ برب الناس، پورے قرآن دے اندر جس مقام تے بھی لفظ قل آسی، قاف نقطے آلہ اور لام ساکن، انہا معنی ہر مقام دے بڑھندے کہ محبوب آپ کہہ دے، محبوب تساں فرما دو، محبوب تساں آکھو۔ آپ اپنی بولی کو بھی ملحوظ رکھ کے ذرا انداز لے کو، محبوب تساں آکھو، آپ کہہ دیں، مطلب گل اپنی اس اکھوامنا مصطفیٰ کریم تو چاہتے فرمان اللہ دا اپنا ہے، پر کانڈھا دعوت نامہ پیغام حضور دی زبان تو نمامنا چاہتے محبوب تساں آکھو، مطلب گل اللہ دی اپنی ہے، فرمان ہوں دا اپنا ہے، مقولہ ہوں دا اپنا ہے، گل اس دی اپنی ہے، پر خود نہیں فرمیں دا، سارے محبوب کو فرمیں دے، محبوب تسی کہہ دو، محبوب تساں آکھ دو، گل اصل کہن دیئے اللہ دی اپنی ہے۔ مثلا سورہ اخلاص ہے نا، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، خود آپ خدا واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، لیکن اپنا ایک ہومن دسوائے اعلان حضور دی زبان تو کروائے کہ محبوب تساں آکھ دو، ہو فاللہ، او اللہ احد ہے کلہ، او اللہ احد ہے کلہ، یکتا اکیلا، اللہ الصمد، محبوب تساں آکھ رہو کہ اللہ بے نیاز ہے، او کو کہیں دی غرض، ضرورت، احتیاجی، محتاجی، کہیں چیز دی کو کوئی لوڑ کوئی نہیں، او بے غرض ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، او بے نیاز ہے، یعنی اساں ہیں نیاز آلے، اساں کون ہیں؟ نیاز آلے، عاجزی آلے، انکساری آلے، تواضع آلے، جھک نوائی آلے، اساں ہیں معذرت معافی تلافی منگن والے، اللہ عاجزی آلہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ خود ہے بے نیاز، لیکن اعلان کی تو ہوئے سادے پاک نبی دی پاک زبان تو کہ محبوب تسی کہہ دو کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے غرض ہے، وہ کہیں چیز دی زمانے دی ضرورت تے لوڑ کوئی نہیں، لم شلد، نہ اس نے جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، نہ اون کہیں کو جمائے نہ کہیں او کو جمائے، مطلب اللہ دی زال اہلیہ زوجہ وائف کو نہیں، اللہ دے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں اے اون دا خاندان فیملی ممبر افراد خانہ کوئی نہیں، اور اللہ دی والدہ بھی کوئی نہیں، اون دا والد بھی کوئی نہیں، بھائی چاچے مامے داد کے نان کے ددھیال ننھیال، انہاں تمام رشتہ تو پاک خدا ہے، لیکن اپنا لم شلد ولم یولد ہومن
خود نہیں سی دسایا اعلان کتوں تھے سارے پاک نبی دی زبان دوں کہ محبوب آپ آکھو کہ اللہ ہے لم شلد نہ اس نے کسی کو جنا فلم شولد نہ وہ جنا گیا اگر کیا ہے فلم یک اللہ کفوان احد محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ کا ہم سر اس کے مقابل کا اس کے برابر کا کائنات میں کوئی نہیں مطلب رب دی ٹکر دا اون دے ٹاکرے دا اون دے برابر دا اون دے مدے مقابل پوری کائنات سارے زمانے جہانے وچ اللہ دے برابر دا اون دا ہم سر کوئی نہیں یہ اللہ دی بہت بڑی عظیم شان ہے کہ اون دی ٹکر دا اون دے مقابلے دا کائنات کوئی ہے ہی کہنا جیڑا رب دے سامنے آوے غصے نال علاوے اون کو ماں جمایا نہیں جیڑا رب کلو آ کے پچھ گچھ کرے وہ دھرتی تے کرے آیا نہیں جو اللہ نے اپنے برابر دا کہیں کو بڑھایا ہی نہیں ساؤنڈ والے بھائی کو گزارش ہے کہ ای کو بالکل ختم کر دو آواز سادی گل سمجھا نہیں پئی اصل کیا عنوان چلے کہ گل اللہ دی اپنی ہوندی ہے گال اپنی اعلان دعوت نامہ پیغام کانڈا کتھوں نہیں ویندے سارے پاک رسول دی زبان تو ہن اتھا بھی وہ انداز ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ محبوب تساں آکھ دو آپ فرما دو کہ اللہ دا فضل اور اس دی رحمت تہاڈے کول ہے جب ایمان والیوں خوش تھی وہ بھی صحیح خوشیاں مناؤ بھی صحیح بفضل اللہ اللہ کا فضل وبرحمتہ اور اس دی رحمت فبذالک فلیفرحوا اسی وجہ سے چاہیے اہل ایمان کو بھی خوشیاں منائیں یعنی اللہ دا فضل بھی ایمان والے کول ہے رب دی رحمت بھی ایمان والے دے کول ہے انہاں دو خزانے ہوتے اللہ دے فضل دے بھی ایمان والے کو خوش ہونا چاہیے رب دی رحمت ہوتے بھی ایمان والے کو خوشی مناونی چاہیے اور ایک کو فل یفرحوا کو زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور ایک کو فل یفرحوا کو فل تفرحوا بھی پڑھا گئے بمعنی افرحوا فل معنی بن دے محبوب تساں آکھو آپ کہہ دیں ایمان والوں سے کہ اللہ کا فضل بھی تمہارے پاس ہے رب کی رحمت بھی تمہارے نصیب اور تمہارے مقدر میں آئی ہے تمہیں خوش بھی ہونا چاہیے خوشیاں بھی منانی چاہیے اللہ دا فضل بھی تمہارے کولے رب دی رحمت بھی تمہارے کولے ایمان والی خوش تا تھی وہ ہوا خیر مما تجمعون پرسوں والدے والے پچھو فل تفرحوا فل معنی ہے کہ تہاڑیاں زمینہ جائیداداں خزانے دکانہ پلاسے سونے چاندی درہم دینار ڈالر ریال جمع پونجیاں بینک بیلنس انہیں سارے چیزیں کو لو افضل تے اعلیٰ خیر تے بہتر اللہ دے فضل تے خوش تھیوانے رب دے رحمت تے خوشی مناوانے مطلب ایمان والے دے کل خزانے ایندیا جائیداداں زمینہ دکانہ پلاٹس ساریاں جمع پونجیاں ایک پاسے اللہ دے فضل تے خوش تھیوانا تے رب دی رحمت تے خوشی مناوانا یہ خوشی خزانے تو بہتر افضل تے اعلیٰ ہے سمجھ آگئی گال یعنی اللہ دا فضل اور ان دی رحمت تے خوش تھی پونا یہ خوشی جڑی ہے نا یہ یجمعون تو بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں یعنی انسان دی ساری زندگی دی تگو دو محنت مشقت کاوش تجارتاں کاروبار وپار زمینہ جداداں سارے خزانے ایک سائڈ تے رکھ لو اللہ دے فضل تے ان دی رحمت تے خوش ہو پون ایک خزانہ ایک سائڈ تے رکھو پھر بھی ایک خزانہ بھاری ہے پیا اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے دے 8ویں رکوع سورہ البقرہ دے آیت نمبر 64 دے اندر ارشاد فرمائے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور تمہارے پاس اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم تو برباد ہو چکے ہوتے اگر تہارے فنڈے تہارے نصیب تہارے مقدر اللہ دا فضل نہ ہوندا تے تہارے کول رب دی رحمت نہ ہوندی تسا برباد تھی چکے آوے تسا خاسرین چو آوے تہارا خسران ہا تہارا گھاٹا ہا تہارا نقصان ہا
تساں جو خسارے تو خسران تو گھاٹے تو نقصان تو بچ گئے ہو نا، وجہ کیا ہے کہ اللہ دا فضل بھی تمہارے کو لے، رب دی رحمت بھی تمہارے نصیب ہیں۔ اور مزید چلتے ہیں اللہ دے فضل اور دے رحمت دے بارے، 5واں سپارہ اور 8واں رکوع سورہ النساء رکوع 11واں آیت نمبر 83 ہے۔ قرآن دے فلولا اتاہیں فلولا، اور 5ویں پارے وچے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر تمہارے پاس اللہ کا فضل نہ ہوتا اور تمہارے پاس رب کی رحمت نہ ہوتی، اگر تم شیطان کے چیلے اور اس کے متبع اور تابعدار بن چکے ہوتے۔ گل کو سمجھے وے، اگر تہاڈے ونڈے نصیب تہاڈے مقدر وچ اگر اللہ دا فضل نہ ہوندا اور تہاڈے پاس اگر رب دی رحمت نہ آندی، لاتبعتم الشیطان، تم شٹونگرے ہوتے، چیلے ہوتے، تابعدار ہوتے، اور تم اسی شیطان کے چیلے بن چکے ہوتے، تم اس کے تابعدار بن چکے ہوتے۔ اور شیطان دے تابعدار یہودی بھی ہیں، شیطان دے چیلے عیسائی بھی ہیں، شیطانی چیلے صائب بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، کافر کراڑ بھی ہیں۔ لہذا مفہومی معنی کیا ہے؟ قرآن دے اگر اللہ دا فضل اور رب دی رحمت تہاڈے نصیب چ نہ ہوندی تو ساں یہودی ہوندے، عیسائی ہوندے، مجوسی ہوندے، صائب ہوندے، مشرک ہوندے، بت پرست ہوندے، بدھ مت ہوندے، تو ساں کافر ہوندے، مشرک ہوندے، دوزخی جہنمی ہوندے، اگر تہاڈے کول اللہ دا فضل تے دی رحمت نہ ہوندی۔ ہن بار بار دو لفظ آپ سن دے پے، اللہ دا فضل تے اس دی، اللہ چھوڑو زبان تو لفظ اللہ دا فضل اور اس دی رحمت، یعنی اے سارے کولو خیر مما یجمعون، سارے خزانے جتنے ہیں انہاں کولو بہتر افضل تے اعلیٰ اللہ دے فضل تے رحمت ہوتے، خوش ہومن خوشی مناون۔ اور اللہ دا فضل تے رب دی رحمت تو ہارے کولے خسران تو بچ گئے ہو، گھاٹے نقصان تو بچ گئے ہو، اور اللہ دا فضل تے رب دی رحمت تو ہارے کھاتے توارے نصیب تے مقدرے وچے تو ساں شیطان دے چیلے نہیں وے بنے۔ ہن چل دے ہیں مفسرین دے دروازے تے، دروازہ کھٹ کھٹے نے ہیں، انہاں کو پوچھتے ہیں دسو جی اللہ دا فضل کیا ہے، رب دی رحمت کیا ہے؟ بار بار دو لفظ ہیں نا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، فضل اللہ و رحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ ہن چل دے ہیں مفسرین دے دروازے تے جڑے قرآن پاک دی ڈیفینیشن وضاحت تشریح مشکل مقام دی ساکوں مطلب ایک تفسیر پیش کریں دن، انہاں کول چل دے ہیں اس مقام دوتے امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی دی مشہور زمانہ کتاب ادھنا ہے الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور، جنہاں نے پورے قرآن دی تشریح تفسیر حدیثہ نال پیش کیتی ہے، آپ نے کوئی گل شامل نہیں کیتی۔ امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے قرآن پاک دی تفسیر معصور نال کیتی ہے، حدیثہ نال، رسول پاک دے فرمان نال، صحابہ دے اقوال نال، اہل بیت اطہار دے فرمودات نال، تابعین تبع تابعین دے نوری اقوال نال، انہاں نے اس مقام تے پیش کیتی ہے تفسیر کہ المراد بفضل اللہ الاسلام والقرآن والمراد برحمتہ النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی فرمیدن کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار فرمیدن کہ اللہ دے فضل تو مراد ہے دین اسلام، اور اللہ دے فضل تو مراد ہے پاک قرآن، تے رب دی رحمت تو مراد ہے سادہ پاک نبی حضرت محمد ذی شان نبی و آخر زمان۔ لفظ دو ہیں مرادہ تین ہیں، لفظ کتنے ہیں؟ فضل اللہ و رحمتہ، کتنے لفظ ہیں؟ دو لفظ ہیں، اللہ دا فضل اور اس دی رحمت، مرادہ ہیں تین۔ اللہ دے فضل تو مراد ہے دین اسلام اور پاک قرآن، رب دی رحمت ہے سادہ پاک نبی محمد ذی شان۔ گل کو سمجھے وے، لفظ دو ہیں، اللہ دا فضل اور اس دی رحمت، مرادہ کتنے ہیں؟ تین مرادہ ہیں، نمبر 1 دین اسلام، نمبر 2 پاک قرآن، اور سارے پاک نبی دی عظمت تے شان۔ ہن ذرا قرآن دی بولی دوبارہ سمجھو، قل
محبوب تساں آکھ رہے ہو اہل ایمان کو، آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں کہ اے اہل ایمان، دین اسلام بھی تمہارے پاس ہے، قرآن کے وارث بھی تم ہو، آخری نبی کے امتی بھی تم ہو، تمہیں خوش بھی ہونا چاہیے اور خوشیاں بھی منانی چاہیے کہ خزانے رب دے تہاڈے کول ہیں۔ دین اسلام بھی ایک خزانہ ہے، پاک قرآن بھی ایک خزانہ ہے، تے ساڈا پاک نبی ساری بخشش دا خزانہ ہے، ساری بخشش دا۔ لہذا بھاری چیزاں، وزنی چیزاں کائنات دے اندر اللہ دا فضل اور رب دی رحمت، دین اسلام، پاک قرآن دے سارے پاک نبی دی شان۔ لہذا ایک خزانے ہیں سارے کولو، ساکو اپنے نصیبیں تے مقدریں تے مان بھی کرنا چاہیے اور خوش ہونا بھی چاہیے، خوشی دا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ کائنات دے اندر اسارے واسطے، کائنات دے اندر سب تو بھاری خزانہ، سارے تو آرے واسطے سب تو بھاری خزانہ جڑا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شالا کلمہ پڑھ جائیں موت آوے۔ کائنات دے اندر سب تو بھاری خزانہ سارے واسطے کیا ہے؟ کلمہ پاک ہے۔ حدیث پاک ہے لو جعلت السماوات والارض فی کفہ وجعلت لا الہ الا اللہ فی کفہ، نورانی میزان ہوئے، میزان تراسو ترکڑی ہوئے نور دی، اس تراسو دے ایک پلڑے دے اندر 7 آسمانے کو رکھ دو۔ کتنے آسمان؟ 7 آسمان تراسو دے ایک پاسو، اور دوسرے پاسے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وزن کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لراجحت بہنہ، وزنی یہ والا پلڑا ہوگا۔ کیڑے آلہ جہاں میں کیا موجود ہے؟ کلمہ پاک، یعنی 7 آسمانے دا وزن کھٹ ویسی تو آدھے پہلے کلمے دا وزن ود ویسی۔ السماوات والارض، اسے پلڑے دے اندر، اسے خانے دے اندر 7 آسمان بھی رکھ دو، 7 زمینہ بھی اتھے ہی سما دو، کائنات دے کل شجر اشجار وہ بھی اتھے پا دو، اور جتنے ہیں جبل جبال پہاڑ پتھر چٹانا وہ بھی اسے کھانے میں سما دو، نہریں دا، چشمے دا، دریاویں دا، سمندر دا، ٹوٹل پانی بھی اسے خانے دے اندر رکھ دو، اور دوسرے پاسے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرمائے وزن کرو لا راجحت بہنہ لا الہ الا اللہ، فرمائے 7 آسمانہ، 7 زمینہ، درختاں، جبال پہاڑ پتھراں تے نالے دریاویں تے سمندر دے پانی دا وزن تھوڑا ہو سی تو آرے پہلے کلمے دا وزن ڈوڑا ہو سی۔ گل کو سمجھے ہوئے، یعنی 7 آسمان، 7 زمینہ، 14 طبق زمین و آسمان، یہ سارے بھی مل ونجن نا پہلے کلمے دے وزن دا مقابلہ تے اللہ نے ساکوے خزانہ عطا کی دینا، اور مفتج ملے ساکوے خزانہ تامستے قرآن دے فل یفرہو یا فل تفرہو، ایمان والیو خوش تھی وہ خوشیاں مناؤ، رب نے خزانہ تا بے بہا تو آکو عطا کر لیتے۔ اور قرآن پاک سی 12 چھٹا 12 اور ادا 10واں رکوع ہے سورہ المائدہ، اس دا بھی رکوع 6واں ہے، 6ویں رکوع دی دوسری آیت ہے سورہ المائدہ دی آیت نمبر 36۔ قرآن دے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ لفظی معنی بے شک وہ کہ جو دنیا سے کافر ہو کے مرے، جڑے لوگ دنیا تو کافر ہو کے مر گئے، لو کاش اگر ان لہم ما فی الارض جمیعا، ان کافروں کے لیے قیامت کے دن ما فی الارض ہو جائے، اگر کافرہ واسطے زمین دے سارے خزانے ہوئے قیامت دے دن، وَمِثْلَهُ مَا، اور اتنے خزانے اور بھی ان کے پاس آ جائیں قیامت دے دن، کافراں کو لو 7 زمینہ دے خزانے ہوئے اور اتنے خزانے اور بھی ہوئے، تو رب کو عرض کیا کریں لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ یوم القیامہ، کہ ربا ساکو حشر دی حشری قہر دی گرمی غضب دی دھوپ ساکو پیاس تو بچا سارے خزانے دینے، ساکو پل صراط تو پار گزار
تے کو سارے خزانے دے دیں، ساکو دوزخ دی اگ تو بچا سارے خزانے دے دیں، ساکو بہشت عطا فرما تے کو سارے خزانے دے دیں۔ رب فرمائے دے ما تو قبلا، یہ سودا ہمیں قبول نہیں بھی سمجھا، بالفرض محال، یعنی اگر کافران کو لوگ قیامت دے دن سارے خزانے بھی ہوئے لیکن بدبختان کو لوگ کلمہ کوئی نہیں، کلمہ انہاں کول کوئی نہیں، فقط انہیں کو لوگ کیا ہیں خزانے ہیں، سونے چاندی دے ڈھیر ہیں، اور وہ قیامت دے دن کیا آخنا چاہتے ہیں کہ ربا سارے خزانے دینے ہیں، ساکو دوزخ دی اگ تو بچا۔ رب فرمائے سی ما تو قبلا، یہ ہمیں قبول نہیں، ہرگز یہ بات قبول نہ کی جائے گی۔ مطلب ہن میں خلاصہ عرض کرا، قیامت دے دن اگر کافر ستے زمینے دے خزانے بھی لے آوے، رب فرمائے سی ساکو خزانے نہ بکھا، محمد دے دین دے ترانے سنا لے، کلمہ حالی بولی سنا، کلمہ ہی تا سنا، ساکو خزانے نہ بکھا، ساکو خزانے نہیں چاہی دے، محمد دے کلمہ حالے ترانے چاہی دے۔ گل کو سمجھے، لیکن اس دن کافر چاہ سی، کافر کوشش کرے سی کہ کلمہ بول دے وہاں، قیامت دے دن وہ کلمہ علاونا چاہ سی، لیکن الیوم نختم علی افواہہم، انہاں دیا بوتھیاں تے بوتھے بند ہوئے سن، زبانہ تے تالے لگ وے سن، کوشش کرے سن کہ چلو کلمہ ہی سنا دے وہاں، لیکن اس ویلے انہیں کو کلمہ علاونا چاہ سن پر بوتھی اور زبان بند تھی وے سی۔ آج لے ان کی پناہ، سمجھئے آج لے ان کی پناہ، کل حضور کو ویک کے آخنا چاہ سن ہادا محمد الرسول اللہ، لیکن اللہ نہ سکسن، پہچان ویسن لیکن کلمہ نہ بول سکسن۔ تامست اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، پیشوائے شریعت و طریقت، امام رشد و ہدایت، قاطع نجدیت و رافضیت و خارجیت و مرزائیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، او حضور دی امت کو بھی دسا کے گئے تے کافران جھنجھوڑ کے آنکھیں نے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اتھا اگر تو من بھی گی ہونا، سرکار نہیں مننا، آج من اگر منن دا ارادہ ہی تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، واقعی اعلیٰ حضرت عشق و محبت، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ذات نہ فقط نام۔ اعلیٰ حضرت آتے محمد لکھیا ہویا ہے نا جتھاں میری جند قربان ہے، کروں تیرے نام پہ، نام دی گل ہے، ذات اسم کی بات ہوئی، مسمہ کی نہ ہوئی، فقط حضور دا نام، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ اور مطلب او اعلیٰ حضرت کہ جنہاں لکھے نا حضور دی آمد دے خوشی دی حوالے نال کہ نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ اور ایک بہت بڑے تاریخی پر سے منظر دو اشارہ ہے کہ لما حضرت ولادت آمنہ، کہ جب سیدہ آمنہ کے ہمارے حضور کو جنم دینے کا وقت قریب آیا، جب سیدہ آمنہ کے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دینے کا وقت قریب آیا، امر اللہ، آرڈر کیا اللہ نے جاری فرشتوں کو کہ بالحضور ہیں جتنے فرشتے کائنات میں آسمان دنیا پہ جمع ہو جائیں۔ کہیں حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہنے واسطے آرڈر جاری، فرشتہ کو بالحضور حاضر ہو جائیں سارے، لم شب کا مالا کون، کوئی فرشتہ نہ رہا کائنات میں الا حاضرہ، وہ کیا ہو چکا تھا، حاضر دربار الہی۔ جی رب فرمائیے، فرمایا آمد مصطفیٰ کا وقت قریب ہے، آمنہ کے جنم دینے کا وقت قریب آیا ہے، افتحوا ابواب السما، ابواب السما، کھول دو آسمانوں کے دروازوں کو۔ یہ سارے محبوب دی ولادت، آمد، تشریف آوری، برتھ، پیدائش والی رات دی گل ہے۔ رب نے فرشتے کو کیا فرمایا، افتحوا،
کھول دیو تساں فرشتے ہو ابواب السما کلہا کلہا، کل آسمان کے دروازوں کو کھول دو، یا آسمانوں کے ہیں جتنے دروازے سب کو کھول دو۔ فوتحت دروازے کیا کر لیتے گئے، اور اس تو بعد حکم دوسرا فرمایا افتحوا ابواب الجنان، پرا بہشت اور جنت دے دروازے بھی کھول دو۔ بہشت جنت خدا نصیب کرے صدقے پاک محمد دے علیہ السلام۔ اوہے آسمانہ تو بھی پرا فرمایا آسمانہ دے در بھی کھول دیو تے بہشت اور جنت دے دروازے بھی، زمینہ کولو تھلے ہے دوزخ، غلقت ابواب النار، اس دے دروازے بند کر لیتے گئے۔ اور چوتھا حکم کیا کہ اخذ شیطان فغل سبعین غلہ، غلت الشیاطین والمارد، کہ حضور دی آمد والی رات شیطان کو پکڑیا گئے۔ کائنات دا ایک بدبختہ زمانے دا جے کو فرشتے گرفتار کر گئی دے، اخذ پکڑیا کہ کون، الشیطان۔ حضور دی آمد والی رات کون پکڑیا گئے، شیطان۔ کلا شیطان نہ غلت الشیاطین والمارد، شٹونگڑے ہی نال این دے چیلے بھی نال، اگر جٹا کا لفظ بولا شیطان ٹبر سمیت پکڑیا گئے، ود فیملی آنکھوں این دے جتنے بھی چیلے ہیں نا سارے، شیطان آپ بھی تے نال شٹونگڑے بھی، چیلے چمچے چھپر بہادے بھوئیں سنگنے سارے نال، انہیں سارے کو پکڑیا گئے، نالے جکڑیا گئے، پکڑیا گئے جکڑیا گئے۔ اس تو بعد تریجا کام اندے نال کیا تھا ہے، اولکیا منکوسا، ایکو اوندا الٹا کر کے فرشتے سمندر چاہ سٹے کہ تو ایڈے جول۔ شیطان پکڑیج گئے، نالے بدھیج گئے، سمندر دے وچ ایکو پھینک دیتا گئے۔ اس ساری رات آہیں تے دھانی مرے داری ہے، باقی جگ سارا محمد دی آمد دے ترانے سنے داری ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ شیطان خود بھی پکڑیا گئے، ٹبر سودھا جکڑیا گئے، اور اولکیا منکوسا، اوندھا کر کے ایکو ڈال لیتا گئے کتھاں، سمندر دے چھولیاں لہراں تے موجے دے حوالے کر لیتا گئے۔ اے ساری رات آہیں دھانی مار کرلاندہ رہی ہے، جگ سارا یار دی آمد دے ترانے گاندہ رہی ہے۔ اور سرے کی پٹی دے شاعر دربار رسالت ظفر حسین ظفر نے والے ربائی پیش کی تھی، وعدے جڑا عرش دا واسی مکے آئے، رنگ لیسی آن پہاڑے کو، ود خلقت رب دی سن دی ہے، ابلیس پلید دے دھاڑے کو، میلاد مناون شرک نہیں، پٹ دے دے شرک دے پاڑے کو، مقبول ہے اینجا ظفر عمل جیندہ مل دے اجر کراڑے کو۔ اچھا ایک سوال سے انہیں چاہ سکتے، شیطان آپ بھی پکڑیج گئے، ود فیملی ٹنگیا گئے، ٹبر سمیت گرفتار تھے، ساری رات سمندر دے اندر ڈبکیاں کھاندہ رہ گئے، ٹبیاں مریندہ رہ گئے، مویا نہیں۔ گل کو سمجھے ہوئے نہیں کو مر بننا چاہیے تھا نا، کہ ساری رات فرشتے کو ٹبیاں نہیں تھے، اتھائیں کھالا ہے، نہر ہے، مینا ہے، نالا ہے، اتھائیں چاچے وحد بخش کو آگ بدھے بندے کو ٹبی رہے، 1.5 منٹ بعد یہ ہوئی مار گھر سے، نہیں سمجھا، کہیں کھالے وچ، کہیں نالے وچ، کہیں کسی وچ، کہیں نہر وچ، بدھے ہوئے بندے کو چاہ سٹو تو کہیں چھوکرے کو بھی آخر ہوئی کو 1.5 ٹبیا ہے مر بنے، یہی تھائیں مر ویسی، ساری رات فرشتے بھیڑ دے رہی ہیں، مویا نہیں کتا، نہیں سمجھا۔ دو باتیں ہیں، پہلی گل ہے کہ جرا زمانے تے کائنات دا کمی نہ ہو سی، ان دی زندگی دا دھاگا لمبا ہوندے، جڑا کافر ہے، مشرک ہے، کراڑ ہے، بدتمیز ہے، عیاش ہے، بدماش ہے، لٹیرا ہے، غاصب ہے، قاتل ہے، استن وپاری، سود دا کاروباری، دلے گیری دا بازاری، اس کنجر دی زندگی دا دھاگا لمبا ہوندے۔ تو آپ نے آس پاس بھی دیکھیں جرا ایک نمبر دا غاصب، استن وپاری، شکاری ہو سی، جگ زمانہ بددوارے تھی، وہ کنجر کو ایکسیڈنٹ نہیں تھی نا، سوڑ دا بھائی، پر نیکو کارے واسطے جگ دعا منگ دے ہو شدے ہر ویلے بیمار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن دے انما نملی لہم لیزدادوا اثما،
کہ ہم انہیں مہلت دیں گے تاکہ گناہوں کو مزید جمع کر لیں. جڑا فل غدار ہو سی، شریعت دا باغی ہو سی، رب رسول دا آسی تے نافرمان ہو سی، ان دی زندگی دا دھاگا لمبا ہو دے. سمجھ گئی یہ گل کو؟ جڑا فل کمینہ ہو سی یا ماندرو نا مراد ہو سی، جڑا پورا دین دا باغی شریعت دا غدار ہو سی، ان دی زندگی دا دھاگا لمبا ہو، جلدی نہ مرسی. کیوں؟ فرمائے لیزدادو اسما، تاکہ وہ اسم کو زیادہ کر لیں، تاکہ وہ کافر کفار گناہوں کو مزید جمع کر لیں. پھر جب پکڑیں گے تو ان کو سنبھلنے نہ دیں گے. پکڑیں دا ہے خدا لیکن بہت دیر نال. اور 13واں سپارہ تے 19ویں رکوع سورہ ابراہیم دا رکوع 7واں اور اس دی پہلی آیت نمبر 42 اور 43 قرآن آتے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے مخاطب، ہرگز خدا کو غافل نہ سمجھ ظالم دے ظلم تو. یعنی ظالم جو کچھ کریں دا پہ متن سمجھیں جو خدا کو پتہ نہیں. ان کو پتہ ہے انما یؤخرہم، وہ ان کو مہلت دے رہا ہے، انہیں مہلت دے گا، انہیں پکڑنے میں دیر کر جائے گا لیکن جانے نہیں دے گا. خدا ظالم کو ونجن نہ دے سی، تھوڑی جی لیٹ کر وے سی. اور یہ لیٹ جی راہ سے لیٹ جی بھی کیا ہے، باقی مطلب ہے کہ رب پکڑیں دا ہے ولجل پکڑیں دے ستیہ ناس کریں دے، نشان عبرت بنا رہے دے. 450 سال تک کتنے 450 سال تک فرعون زندہ رہی ہے، 450 سال تک. اور کائنات دا کمینہ شخص فرعون جائیں دعویٰ کیتا آنا ربکم الاعلیٰ، کہ تمہارا اعلیٰ رب میں ہوں. استغفر اللہ، نہیں بھی سمجھا گل کو؟ فرعون دا کیا دعویٰ ہے کہ آنا ربکم الاعلیٰ، کہ میں مصر والو تمہارا اعلیٰ رب ہوں. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور وہ دا اعلان کیا کہ اطالع الی الہ موسیٰ و انی لا ظنہ کاذبا. سب تو پہلے اے سلھاں تھپواون، سلھاں اٹاں پہلے ہوندے ہیں کچا اٹیاں، کچا اٹا ہوندے ہیں کچا. اے بٹھا اے بٹھی اے نظام فرعون دے زمانے تو شروع تھے. این ظالم کو موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتی اللہ دی طرف آون دی. یہاں کہ زمین تا پوری روئے زمین تا کوئی کہے نہیں استغفر اللہ خدا میں ہاں. موسیٰ علیہ السلام فرمے آسمانہ دا خدا ولی کمینے نے حکم کیتا کہ اٹا پکیاں بڑھاؤ. ول پکے اٹیں دا ایک بہت بڑا یعنی کہ قلعہ مضبوط اچھا بناؤ. اے بہت اچھا قلعہ بنائی دی خاطر پتہ نہیں کئی ہزار منزلہ اون دے اتے چڑھ کے ای وال تیر مریں دا. اگر موسیٰ دا کوئی خدا ہے تا وہ شہید تھی وجہ، پر وہ خدا ہے مہلت کی میں نے دا کہ جب میں فرعون ان دے چیلے کیا مریں دے ان تیر مریں دے. رب تعالیٰ فرشتے کو فرمائے دا ان دے تیر کو چاہ کے خون اور لہو دے اندر مطلب تر کر کے واپس بھیج دو تاکہ خوش تھی وہ خدا شہید تھی گئے. مہلت دے نا رب جڑا جیڑی لین تے چل پوے نا ول اون دے واسطے ہوں لین دی طرف رستے ہموار تھی نن میں دے. اتنے عرصے تک وہ زندہ آ رہی ہے کہ 450 سال. اور وہ ایسا طاقتور انار دکار بخدا رتا لال کریں ان کو سر درد تے کوسا بخار نہ آیا. پر جائیں والے رب پکڑے دریائے کلثم دے اندر سٹے سے. بحر کلثم دریائے کلثم دریا دا نہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو 16,000 یا 70 یا 90,000 دا لشکر گن کے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرن پیا ویندا. کون؟ ایک زمانے دا کمینہ ول دشمنی اللہ والے نال. گل کو سمجھے یہ مطلب ہے جڑا بادشاہ ہوئے بلکہ جٹا کے انداز عرض کرا دعا منگی کرو شالا پیسے آلا تے کرسی آلا چھتا نہ دیوے. مذاق کو ہٹ کے پیسے آلا بھی کمینہ چھتا نہ دیوے تے کرسی آلا بھی بولا کتا نہ بنے. جے لے پیسے آلا چھتا دیں دے پگوں برکے بوچھن دوپٹے دی خریداری کریں دے اس نے دا اجاڑا کر کے رکھنے دے اور روا رڑوا ڈھکوا بدھا کو اپنے کھبے ہاتھ دی کھیر سمجھ دے. جے لے کرسی آلا چھتا دیں دے وہ یا اپنے آپ کو خدا کھائی ویندے یا رسول کھائی ویندے. اللہ تعالیٰ کو پناہ منگی کرو جو پیسے آلا بھی بدلے نا
پیسے والا بھی پیسہ ہووے ہر حضور دے غلام کولو لیکن بندہ بندے دا پتر ہوئے. یہ پیسے والے جڑے چھتے دے نا بندے لتاڑی گئے بندے مارے گئے وہ جی بس توجہ نہیں تھی ٹینشن میں تھا وہ 7 بندے مار گئے ٹینشن میں تھا بس فقط وجہ کیا ہے پیسہ ہے نا اگو عملہ وک دے عدالتہ وک ونجن اگو مطلب ہے کہ جی بھی مرضی پیسے نال خرید کرو جی میں عورت کپڑے لہا سٹے پیسے کو دے کے باقی کیا بچا لا دے کنجر کنجرے ہوں نا مطلب ہے پیسے آلا کریں چھتا نہ تھی وے پیسہ ہووے لیکن بندہ بندہ دا پتر ہووے. یہ قرآن پاک دی بولی اٹھا قال المالا الذی نستکبر من قومہ یا قال الملأ من قومہ انا لنراک فی صفاحہ انا لنراک فی دلال مبین. پیسے والے مالداریں وڈیریں انہیں نبیاں کو بے وقوف آکھے استغفر اللہ انہاں دی رسولاں تے بھی تک نہیں پئی. خیر تساں حضور دے غلاموں میں تو ہارے بارے غلط سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ساکو ڈرنا چاہیے کہ پیسہ بڑے بڑے کام کرا سٹیں دے. گل سمجھیے 8واں سپارہ اٹھاؤ 9واں اٹھاؤ 15واں اٹھاؤ 18واں اٹھاؤ جتا المالا او دا لفظ آوے قال المالا او اے مالا او کل مراد وڈیرے سردار ما نرا کتباک الا الذین هم اراسلنا بادی الراج نوح علیہ السلام دا شیس علیہ السلام دا داود علیہ السلام دا ہود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دا لوط علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے اکثر اے رسیل لوگ ہوندے ہیں. رسیل دا معنی کریں دے درمیانی آمدنی والے غریب غربہ لوگ تے پتہ ہے وڈیرے کیا دیں جے تساں حق سچ ہوا تے گودے توارے نال نہ ہوئے نا یہ تساں زمانے دے کمی موچی آپ نے نہ رلا کے دیں کیا تمہارا دین سچا ہے مطلب ایک منے دے نا ہن رسولاں کو الٹا طنز کریں دے ہن تانا مریں دے ہن اور اتنے تک بھی آنکھیں نے لو نشاء لو نطعم من لو یشاء اللہ اطعما انہاں کو وال جے زکات دا آکھیا گئے مالداراں کو رب تو ہاں کو پیسہ دیتے تو آپ بھی کھاؤ عشر زکات غریباں کو بھی دو. پتہ ہے انہیں امیریں کیا آکھے جنہیں کو رب نہیں کھواونا چاہتا انہیں کو ایسا کھواؤں. قرآن پاک جو نا وڈیرے تے گودیں دی بولی پڑھو اب یہ کیا حد رہ گا اپنے زمانے میں گال کو سمجھے ہوئے نا مطلب پیسے وچ بھی بندے کو ڈرنا چاہیے کہ تھے میرا انہیں لوگوں میں شمار نہ تھی وجہ اور اگر عالم میں توال ڈر جو علماء بچو ایک بلعم بن باورت گزرے جرا پیسے گھن کے نبی دے خلاف بد دعا کر بیٹھے خدا کتا بنا چھوڑے. عالم کو بھی سنبھلنا چاہیے کہ تیرے کو علم ہار ویلے ڈر کہ تھیں شیطان دے چکر چنا آوے تو پیر ہیں مرشد سڑویں دیں کہ تھیں چکر شیطان چلاوے تے دین تے کو لبھانا چنا آوے. مطلب ہر مرشد کو ہر پیر کو ہر عالم کو ہر قاری کو ہر حافظ کو ہر جٹ مزدور کو ملازم کو پیسے والے کو ہر لحاظ نال قرآن رستے رہیں دے. ابھی پیسے لے کی میں پھٹن علم والے کی میں برباد تھے اور مرشد تے پیر بنے ہوئے شیطان دے ہتھے کی میں چڑھ گئے اور غریب غربہ لوگ انہیں دین کی میں بیچن غریب غربہ انہیں نگال سناوا مطلب سمجھو جو ایسا پہنچے ہیں تو آرے جی لانتا پہن دیا اللہ اگر اتھا نہ ہوئے یہ 22 سپارہ تے ہوں دا چوتھا رکو کتواں 22 سپارہ سورہ احزاب دا رکو 8واں قرآن چے انا اتانا سادتنا و کبرانا فادلونا سبیلا. ایک غریب غربہ جلے پکڑے ہوئے سن نا جہاڑے قیامت دے رافر میں سے آؤ کلمہ نہ پڑھیا آوے اے نمازاں روز سے حج سکاتا غریبوں حساب جمع کرواؤ. پتہ غریب کیا حسن انا اتانا سادتنا اسا سرداریں دے نوکر حسن اسا گودیں دے چمچے تے غلامہ سے فادلونا سبیلا نہ آپ گئے جمعے تے نہ ساکو نتے نے نہ خود پڑھی نے عید نے ساکو پڑھوائی نے نہ آپ پڑھی نے تراوی نے ساکو نتوائی نے. ربا اساں غربت دے مارے لوگ ہاسے اساں وڈیریں دے مزیرے ہاسے ہنیں مالداریں دے غلام دے چمچے ہاسے آپ بھی کافر تھے سا کوئی کفر لے کے چلے گئے. سمجھے وے مطلب قرآن پاک فقط چمی جان واسطے نہیں بدبختی سارے پاکستان دیئے کہ وزیر اعظم صدر تو گن کے تلے وائس چیئرمین تک کوئی این جانی ماں دلال جرے فیصلہ کرے اگو قرآن کھولی بیٹھا ہوئے سارے انگریزیں دے غلام ہیں غیر جا کتاباں کھول باسن جب جن تک کافر جا کتاباں کھولے سن جی لا یہ کہتا ہے کہ رب جڑا لا بھیجو کمزور ہے
بس یہ ہمیں برٹش لا یہ کہتا ہے جی، انگریزی لا یہ کہتا ہے، انگریز چاوے بھاڑ سارا قرآن ہے جڑا محمد تے نازل ہے۔ اور میں تمام لوگوں کے سامنے، لوگ رس بندن دی مولوی سیاسی گلاں کر دیں، 6واں سپارہ اٹھا، کتواں 6واں سپارہ 11واں رکوع سورہ المائدہ رکوع 7واں آیت نمبر 44، ہن بھی موبائل تے چیک کر، آیت نمبر 44 44 سورہ المائدہ دی کھولا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جائیں نہ کیتی حکومت مطابق قرآن دے بندے کافر ہیں۔ یہ کہیں دی دھمکی ہے، اور جس نے نہ کیا فیصلہ اس قانون کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، پس وہی لوگ تو کافر ہیں جی۔ لوگ کہتے ہیں شیطے کرسی جلے اسا بہانے ہوں لے دین جھکا تھی ویندے اسا اچھے تھی ویندے، یہ بیماری ہے نا سارے لوگ ہیں کو، جتنے ہیں ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، ہر کوئی اپنے چکریں ویچے، بس ڈلہاں سلہاں کارخانے ملاں موگے پلیاں تھمبے کھمبے سولگاں سڑکاں سیورج کھالے نالے آبیانے پٹوار خانے شیٹر بجلی ہیٹر میٹر، سبحان اللہ گھیٹرا، ہر بندے کو یہ چکر ہے۔ آپ نے دردن کہیں ملے آنکھوں چاہیے، ہمیں محمد کے دین کا نظام چاہیے، نظام قرآن چاہیے، قرآن و سنت کے قانون کی بالادستی چاہیے، اور ہمیں قرآن کے مطابق فیصلے چاہیے۔ جاؤ اسمبلیوں میں جا بیٹھو، پر جب کوئی خلاف شریعت بل آئے اس بل کو پھاڑ کے پھینک دو، محمد کے قانون اور قرآن کے قانون کو نافذ کرو۔ اگر ایک گالاں کرنے میں خدا رسوے سے آدھن سی باق کی جمعن تو گھن کے مرن تک دیندار ہیں، پر سیاست اپنی مرضی نال کرنی ہے، اپنی مرضی نال فرعون کیتی آئی، اپنی مرضی نال شداد کیتی آئی، اپنی مرضی نال نمرود کیتی آئی، انہیں جا قبرہ نکھا کوئی نہیں سکتا، قرآن دے مطابق ابو بکر عمر عثمان علی کیتے مزارے کو مٹا کوئی نہیں سکتا۔ سمجھے گل کو؟ زندہ باد زندہ باد، گل کو سمجھے؟ مطلب قرآن پاک دے مطابق چلو نا، یا لکھ رہے ہو جو تمہاری کرسی اونچی ہے قرآن جھکا دی کہ ہم جب کرسی پہ بیٹھیں گے تو قرآن کی نہیں مانیں گے، یہ لکھ رہے ہو یار۔ اللہ تو آپ کو ہاوے تو سا انگریزیں دے کتے دھمامن دے قابل، تو سا انگریزیں دے مطلب ہے کہ ہاوے نوکریں دے قابل، خدا تو کو پاکستان نیتے الگ ملک ریاست نیتے، کیا تو سا ہوندہ قانون جاری نہیں کر سکتے؟ کیا ہوندے قانون کو نافذ نہیں کر سکتے؟ یا لکھ رہے ہو جو قرآن فقط نماز واسطے آئے، کیا یہ حکومت سیاست واسطے نہیں آیا؟ کریں جناب انہیں کو چاہیے دے نا، میرا سیاست دے عنوان دے کوئی بیان سن گنو، خالص سیاست، حکومت سیاست۔ 24 جنوری 2024 کو کوٹا دو میں ایک تقریر کی تھی، وہ ذرا چیک کر کے سن گنے کلے بہ کے، جناب اسا کو کچھ ہتے کو تو نہیں پٹا، کو پاگل نہیں سے، تیرے کو عقل کم ہو سو، لیکن قرآن سارے کول ہے پیا، سارے دل دی آواز سو ہونے، مسجد اللہ دا گھر ہے، علماء کرام نیک لوگ سارے تو سارے گواہی نہیں گال دے، میں قسم چاہ کے آدھا آج بھی پاکستان دا وزیر اعظم شہباز شریف اعلان کر دے کہ کل کو ہر فیصلہ قرآن دے مطابق ہو سی، میں آج شام کو دے قدمے ڈھائے ویسا آج اعلان کر دے شہباز شریف، میاں شہباز شریف کیا کر رہے اعلان، کل سے ہر فیصلہ قرآن کے حدیث کے مطابق نظام چلے گا، میں مغرب عشاء کو دے قدمے ڈھائے ویسا ان دے پیر دی تلی بھی چمسا، اور ان کو اکسا اپنا بوٹ میں کو دے تو کو پاگ نال صاف کر دے۔ حضرت صاحب اساں تے اتنا ٹھر دے ہیں قرآن دے نظام واسطے، تو رس تو پو نہیں چپ تھی نہیں ہے، تو لگام لگ دیں ساکو اڑو علیہ نے تو رس پو نہیں، مطلب کرسی خود نہیں سے چاہ دے، پر کرسی والے دے سامنے قرآن دا قانون چاہ دے، بس کو قرآن دا قانون نافذ کر دو، تو ہاڑے نسلیں کوئی سلام آکسو، تو ہاڑے بھی بوٹ پالش کر کے دے سو، قرآن دا قانون جاری کرو۔ میں جھیں کو بھاوے تسا مفتی منیب الرحمان جا تقریرہ کرو، مولانا فضل الرحمان جا کرواؤ، تسا نقوی جا کراؤ، تقوی جا کرواؤ، مرضی ذاکر کائنات دے سارے ملہ جتنے مرضی نہ کو تقریرہ کرواؤ، نماسی بندے اس ویلے بن سن جب میں بادشاہ کے اقیم الصلاح، چلو بھی دکانیں بند، پلاسے بند، ہوٹلیں بند، ریسٹورنٹ بند، چلو بھی اقیم الصلاح قائم کرو، بس اونگلے سمجھ کے دیکھا ہون چس آگئی، نہیں میں سمجھا؟ اسا زندگی ساری آکو جی شراب حرام،
صدر پاکستان اعلان کر دے کہ جتنے شراب خانے بٹھیاں بند، مسئلہ حل ہے. سارا زندگی جا تقریرہ ایک پاسے ان دی ہکا دھمکی نہیں. جے ویلے اتنے ویندن وڈی کرسی دے باندھن اون ویلے اے بھگن دی ویندن پاگل ہوندن. اصل دے وچ اساں جڑے ووٹ دینے ہیں نا، اساں خود قرآن نال مخلص کہنے سے. اساں آپ جو دین دی گل نہیں کریں دے وہ بھی نہیں کریں دے. ساں کو آپ کو درد ہے نا سولنگ دا، تے ساں کو آپ کو درد دے کھمبے دے بجلی دے تھمبے دا، پیچھے وہ بھی یہ گل کریں دن، اگلی گل کریں دے کوئی نہیں. رس گئے وے ناراض نہ دیو سجنو. اگر کوئی آنکھے بھی صحیح اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دھمکی دیتی ہے. فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو نہ کرے فیصلہ قرآن کے قانون کے مطابق بس وہ لوگ کافر ہیں. اور ایسا یہ رب کیا آخنا چاہتے ہیں؟ یحکم حکومت ان الحکم الا، حکومت ذکر تھا قرآن ہے ایک دفعہ نہیں کئی مقام دے ذکر ہے پیا. اور سیاست دے ذکر قرآن ہے 12واں سپارہ سیکنڈ لاسٹ رکوع اٹھاؤ، سورۃ یوسف رکوع 5واں آیت نمبر 48 48 49 50 اٹھاؤ، آیت نمبر 55 اٹھاؤ کہ قال جل علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. وزیر خزانہ کی میں ہونا چاہیے، بادشاہ شاہ وقت کی میں ہونا چاہیے. سارا نظام قرآن ہے. میں گل کی تھی شالا پیسے آلا تے کرسی آلا چھتا چھتا دے نا بولا پاگل نہ تھی ونجے. اے پیسے آلے چھتے تھین انہیں نبیوں کو بے وقوف آکے. استغفر اللہ قرآن دی بولیے، کیونکہ نقل کفر کفر نہ باشد. کفر دی گال سناون نال بندہ کافر نہیں بندا. قال المالو انا لنراک فی صفاہا انا لنراک فی ضلال مبین. مالداروں نے کہہ دیا، وڈیروں نے کہا رسولوں کو کہ ہم تمہیں صفی دیکھ رہے ہیں، ہم تمہیں کم عقل سمجھتے ہیں. ایک کون ہے جائے کہ انہو لمجنون. سارے پاک نبی سے قرآن پڑھیں تبلیغہ کریں، ولید کافر کمینے نبی سے کو آکے لگ دے کہ تو سب مجنون تھی گئے. پیچھے رب نے قسمہ چاہیں فرمایا نون والقلم وما یسطرون. محبوبہ قرآن دی قسم، قلم دی قسم، اور قلم نہ جرا 17 لکھی جائے انہیں 17 دی قسم. ما انا ربا کا بے شک محبوب تسا ما انتا بے نعمت رب کا بے مجنون. کافر نبی سے کو مجنون آکے رب نے قسم چاہ کے فرمائے محمد میں خدا دا اعلان ہے تو مجنون تا کائن ہے، تو مجنون ہے. انہا کا لا لا خلق عظیم. یارہ تیرے اخلاق دی کیا بات ہے. مالداریں تا اتنا تک جملے الوین میں 100 وچو 1% بھی تو سب مالداریں کو غلط نہیں سمجھتا جو تو سب حضور دے غلام ہی میں کل کو سمجھو. لیکن ڈر ہونا چاہیے نا. جتنے علماء کرام ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اے بلعم بن باورہ دے نال نہیں، لیکن ڈرنا چاہیے نا کہ شیطان شیطان ہے، وہ کہیں ویلے بھی انسان کو ورغلا سکتے. اور کرسی آلے دا چیتا رلے فرعون دا 450 سال تک جے کو کچھ نہیں ہویا. اعلان کیتی گئے کہ آنا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. اور ان دے جملے سنو، نادا فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. سورہ زخرف رکوع دا 5ویں سپارے دا 11واں رکوع اٹھا. فرعون کو گھمنڈ ہا، ان دا اعلان ہا کہ پورا مصر دے سارے تنخواہ دار لوگوں تنخواہ میں فرعون کو لگن دے وے، اور روزی روزگار میرے کو لگن دے وے، راشن سارے میرے کو لگن دے وے، سجدے بے کڑے سو. استغفر اللہ. مطلب سمجھتے بے نہیں سارے قرآن حال دیتے ہیں تاکہ کرسی والے کو پتہ چلے کہ میں کتھا بیٹھا ہوں. اور کرسی والے کو کی میں فیصلہ کرنا چاہیے. ساری سرے کی پٹی دے ایک شاعر نے ترجمہ نہیں کی دے وعدے کرسی منظر کدہی جے عطا تھی پوی سب سیانا یا گال ہے قطارج کھڑا. تقریباً اگرچہ پنجابی بھی تشریف فرماؤ سرے کی آپ بہتر سمجھتے ہوئے صحیح لوگ ہی وے دہالے کل مراد کملا. شاعر آتے کرسی منظر کدہی جے عطا تھی پوی سب سیانا یا گال ہے قطارج کھڑا. وانچ ہوندن جتھا جرم تھی دن اتھا کوئی اتنا یا آلہ قطارج کھڑا. اے سفارش بھی کینسر بیماری ہی بھی کوئی گورا ہے یا کالا ہے قطارج کھڑا.
حق برابر دے تھی سی رادی خدا بھامے بھنوی آئی یا سال آئی قطارت کھڑا. گل کو سمجھے ہوئے نا, مطلب کرسی والے کو حق اور سچ دے مطابق یہ فیصلے کرے, اندہ ہر فیصلہ سارے نفلی نمازیں کو لو بہتر ہے. حق والے کو حق ملے, سچ والے کو سچ دی تائید ملے, ظالم کو نتھ لگے. اندہ ایک فیصلہ جڑا ہے نا اساجت واریا زندگی جا نفلی نماز ہے ایک پاسے, بادشاہ وقت اور جج دا فیصلہ قرآن دے مطابق اندہ ایک کو لفظ علامن ایک پاس ہے. خیر واپس آنے کہ حضور دی آمد ہوتے شیطان کو پریشانی آئی. کہہ کہوں شیطان روندہ رہی ہے, آہیں دھانی مار کے کرلاندہ رہی ہے, جگ سارا یار دی آمد دے ترانے. گل کتھو چلیے کہ ساری رات جے کو ڈبکیاں ملیں ڈبیاں ملیں, فرشتے ساری رات جے کو دریا سمندر ڈبوئے لیکن مویا نہیں. کیوں کہ ظالم جلدی مردہ نہیں رہا, غدار کو موت دیر نہ لاندی ہے. اور دوسری گال ہے کہ شیطان کو رب دے طرفوں منظوری ملی ہوئی ہے کہ شیطان قیامت تک مرنا کہہ نہیں. یہ قرآن ہے انظرنی الی یوم یبعثون. شیطان جلے مردود تھی کہ رجیم تھی کہ دھتکاریا ہویا, جلے بہشت آسمانہ کو چھوڑ کے شیطان آون پہنا, پیچھے شیطان نے سارے رب کو عرض کی تھی کہ چلو میں کو بہشت نہ دے, آسمان نہ دے, میں کو زمین تے سٹ, کم از کم میں کو قیامت تک زندہ ترک جو تیری عبادت تک کی تھی ہم, آخرت صلہ نہ دے, چلو میں کو اتھائی جہان میں تا زندہ رہا دے. رب نے فرمائے انک من المنظرین, جا قیامت تک تجھے موت نہیں آئے گی. کہیں فرمائے مطلب ساڑے واسطے نامراد جیندہ ہے, تے کو سا کو فرق لاؤن واسطے, سود تے پیسہ چلواؤن واسطے, رشوت تے ہاتھ ودھواؤن واسطے, پگوں تے برکے تے بوچھن چھکواؤن واسطے. یہاں آپ دھمکی لئی آئی لَإِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. اے اللہ میں شیطان اگر قیامت تک زندہ رہا اولاد آدم کو گناہ دی چکیے پیس کے رکھ رہے سا. اولاد آدم کو گناہ میں دی چکیے پیس کے رکھ رہے سا. رب نے فرمائے اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان, جرے پکے ٹھکے ساڑے ہیں نا تو نہراد کوشش کر او تیرو نہیں آدھے. فرمایا جڑے پکے ٹھکے سارے بندے نا اللہ عبادہ کمنہم المخلصین, کہ جڑے میں اللہ دے مخلص تے خالص بندے, جا جتنی زور لا واستفزز من استطاعت منکم بصوتک واجلب علیہم بخیلک وارجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم. جا خود ون اپنے چیلے گھن ون, شٹوکڑے گھن ون, اپنے سارے چاون والے کو گھن ون, زور لا جڑے ساڑے ہیں نو تیرے ہتھے ہیں. سمجھا جڑے ساڑے مخلص تے خالص بندے ہیں شیطان آؤ تیرے ہتھے, تے جڑے ہیں کافر یا برے کرتوتے میں تن گھن من ہونا ہے کو اسا دوزخ بڑھائی جو ہے وہ کتا سا بھرنا ہے. سمجھنی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, ضرور ہم نے بھرنا ہے دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے. فانج کوشش کر آوازاں دے, جڑے تیری آواز تے آسن دوزخ تیار ہے, جڑے ساری آواز تے آسن بہشت تیار ہے. مطلب اے سارے امتحان واسطے, یعنی سارے توارے امتحان واسطے. اگر شیطان نہ ہوندا تو یکے جماعت نال فجر پڑھی بیٹھے ہوا, اور کہیں بے پاسے ایسا دیکھ رہے کو نہ, ہر ویلے چپ چاپ نیکی میں چل دے رہا ہوا, لیکن خاص گالے ہینا نہ ہوئے ڈاڑھے دا پتہ نہیں چلتا. وہ پہلوان مد مقابل نہ ہوئے نا, وہ جیتان دی چس نہیں آندی. اگر شیطان نہ ہوندا تو سارے پرکھی جان دا پتہ نہ چلے. تو رب کو چاہیے دن ستھرے تے خالص بندے, یہ نہیں کہ جرا سویرے کتھیں دوپہریں کتھیں شام کو کتھیں سردی کتھیں گرمی کتھیں جوانی کتھیں بڑھے پہ کتھیں. رب کو یہ نہیں چاہیے جرے لیسوں گیسوں ہیں جرے کہیں والے کتھا نہ کہیں والے کتھا. وہ فرمائے جے ساڑا ہی ور ساڑا بان نہیں میں سمجھا جا تیرا سجن دے یار ہوئے, سویرے ناشتہ تیرے کو لو کرے, شام کو روٹی تیرے دشمن کو لو کھاوے, تو یار بنے سے جناب دا یار ہوئے. سویرے ناشتہ تیرے کول کرے تے شام والی روٹی تیرے اس دن دے دشمن کول بن کے کرے کھاوے روٹی, تو قبول کرے سے. تیری غیرت ہے, ان دی غیرت کتنی ہے. بان پکا بندہ اللہ دا نوکر بن پاک محمد دا پکا والی انشاءاللہ ریٹ بھی لگ سن, مقام بھی ہو سی, شان بھی ہو سی. اللہ تعالیٰ پاک رسول دے صدقے پورے چاکا لیں دی دعوت خیرات کو, انہاں دے خلوص کو, آپ احباب دی آئی ہوئی
تشریف گھن آئے ہوں دی شرکت حاضری کو رب قبول فرماوے، سب کو زندگی اسلام دے خاتمہ ایمان تے۔ میں مشکورہ محترم سید انصر شاہ صاحب اور احباب دا جنہیں لب کشائی واسطے چند باتاں بولن دا موقع دیتے، اللہ تعالیٰ سو سارے دے حامی اور ناصر ہوئے۔ پیپسی نہیں پیونی، کوک، مرنڈا، فانٹا، سٹنگ بوتل، یہ چیزاں نیسلے، یعنی جو بھی چیز اسرائیل ملک دی کمپنی سارے کول چل دی پی اساں استعمال نہیں کریں، جو این ٹائم وہ ظالم سارے بھراویں کو ماری آندے، مسیحتاں اڑائی آندے، قرآن کو بھال آئی آندے، سارے بچوں کو مار کے لاشاں پہن دیا۔ اساں اسرائیل ملک دی کوئی چیز نہیں گننے، چاہے پیپسی ہے، کوک ہے، مرنڈا ہے، فانٹا ہے، سٹنگ ہے، نیسلے دا پانی ہے، یا ڈالڈا گھی ہے پیا، ایوری ڈے دودھ دھلے پتے جڑے اسرائیل ملک دی کمپنی دے ہیں، یا لائف بوائے صابن ہے، لکس ہے پیا، سیف گارڈ ہے، یا برائٹ ایریل ایکسل سرف ہے پیا، یا کولگیٹ ہے، یعنی جو چیزاں اسرائیل دے ملک دیاں کمپنی دیاں مصنوعات سارے کولن پیا، اساں وہ چیزاں گھن کے کافر دی ہیلپ کر کے اساں بھراویں کو مرواونا نہیں چاہتے۔ میں تو سارے چاک والے کو، آس پاس والے کو حلالی بھی سمجھنا، غیرت مند سمجھنا۔ کوئی تمہارے بھرا کو دھکا دے دے ان دی ہٹی دکان تو سودے گن سو، کوئی تیرے ابے دی پگ ہاتھ پاوے ان دے ٹھیے ٹھکانے، ان دی ریڑھی تو سبزی فروٹ گن سو، جناب دے پیو دی پگ شان والی ہے، مسجد اقصی وہ شان والی کہنے ابے واسطے دا غیرت ہے، یہ کیا مسجد اقصی واسطے نہیں آئی، قرآن واسطے نہیں آئی؟ جرا تیرے بھائی کو دھکا دے تھپ چاٹ مارے ان دی خاطر تے غیرت ہے، تے جرا 52,000 بندہ سارا شہید تھی جو کہ فلسطین ہے، کیا انہیں بھراویں نال خون نال ہمدردی سارے واسطے کوئی ضروری کوئی نہیں؟ 250 روپے دی پیپسی اور کوک گھندا پہ توں چاہے والے کتنے دی؟ 250 دی کوک وڈی بوتل چاہتی 10 روپے یا 20 روپے نفر کے سی ڈرنک کارنر والا، 10-20 روپے گھن میں سی کرایہ والا، 10-20 روپے گھن سی گودام والا، پاکستان ٹیکس کٹے سی آخر تیرے 250 وچوں 150 پونے 200 آخر کافر دو ویندا دا پے، تے چاہے والے اسرائیل تو سادہ پیسہ گیا اس پیسے نال گولے منگوا کے سٹے فلسطین غزہ دی پٹی دے، تے جائے والے سارے بھراویں تے گولے ڈھاسن، انہیں جا لاشاں جائے والے تے انہیں جا بوٹاں بکھر سن نا، انہیں دی دھاڑ نکل سی واق سن سی جڑا کم ہے یار رقیباں دا او سجن کریں دے رہ گئے، جے کو اپنا سمجھ کے حال لیتے میری پاڑ پٹیں دے رہ گئے، لا تیلی میری جھوپڑی کو ہاتھ پیر سکیں دے رہ گئے، او شاکر بدلے پانی دے پٹرول سٹیں دے رہ گئے، وہ شاکر بدلے پانی دے پٹرول سٹیں دے رہ گئے۔ اللہ غیرت ایمانی جذبہ جہاد مسلمان نال ہمدردی کفر کو نفرت عطا فرماوے۔ محمد اعظم باروی صاحب رفیق کے سفر اس تو بعد انشاءاللہ نقیب محفل حسن ترتیب نال جو پروگرام دی آگاہی اسی فراہم فرمے سے۔ تمام دوست محبت نال درود پاک جا پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محمد مصطفیٰ فضاواں مسکرا پیاں، محمد مصطفیٰ فضاواں مسکرا پیاں، گھٹاواں نور برساویں ہواواں مسکرا پیاں، ولادت ہوندیاں سونے نے سر سجدے وچ رکھیا، گناہگاراں نو چین آیا خطاواں مسکرا پیاں، گناہگاراں نو چین آیا خطاواں مسکرا پیاں، جتھوں بھی لنگے دی جاندی سی او ڈاچی یار حلیمہ دی، او راہواں بن گیا جنت او تھاواں مسکرا پیاں، او راہواں بن گیا جنت او تھاواں مسکرا پیاں، تبسم آمینہ دے لال نے جس وقت فرمایا، حسن دیاں ساریاں رنگی اداواں مسکرا پیاں، خلیل اللہ دے خواباں دی ہوئی تعبیر اج پوری، جو رو رو منگیاں سن اوہو دعاواں مسکرا پیاں،
واسطے سائم جدوں سوہنے نے ہتھ چائے خدا دیاں رحمتاں بن بن گھٹاواں مسکرا پیاں یہ تمام احباب بعد اب کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اب اسلام پڑھا جائے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام جی سوہانی چمکا طیبہ کا چاند سوہانی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ